میں واقعہ سنا کے بات ختم کر دوں. نے کہا جی مولانا صاحب ہمیں امام صاحب پر اعتراض نہیں ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ جب کوئی میرا مسئلہ آپ کے پاس آئے اس کو چیک کر لو، قرآن حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، قرآن حدیث کے مطابق ہو دیوار پہ پھینک دو. میں نے کہا بہت اچھا. کہتے میں نے مسئلہ چیک کیا، وہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ حنفی چھوڑ دی اور میں ادھر آ گیا. میں نے کہا جی مجھے بھی بتا دیں اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں، ہمیں کوئی جہنم میں جانے کا شوق تو نہیں ہے نا، ہمیں بھی سمجھاؤ. مجھے کہتا جی حدیث پاک میں مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو نے نفل سنتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ لی. اور فقہ نے مسئلہ لکھا کہ جب امام خطبے کے ممبر پر بیٹھ جائے تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھوائی ہیں، امام نے فرماتے ہیں نہیں پڑھنی. یہ مسئلہ حدیث کے خلاف تھا تو میں نے فقہ کو چھوڑ کے میں حدیث کی طرف چلا گیا. میں نے کہا بیٹا یہ آپ بھی سمجھنا. میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا، آپ نے امام صاحب کا ارشاد نہیں سمجھا اور آپ نے امام صاحب کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا. اگر آپ امام صاحب کا قول ارشاد سمجھ جاتے تو مسئلہ چیک نہ کرتے، اور اگر آپ امام صاحب کا مسئلہ سمجھ جاتے تو فقہ حنفی کو چھوڑ کر ادھر نہ جاتے. مجھے کہتا جی کیا مطلب؟ میں تو سمجھوں. میں نے کہا نہیں سمجھا نا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا امام صاحب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا مسئلہ حدیث کے خلاف ہو تو میرے مسئلے کو چھوڑ دو اور حدیث کو لے لو، میرا مسئلہ چیک کرو. میں نے چیک کیا. میں نے کہا تو یہ بات نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا. تو یہ کون سی بات آپ کہتا نہیں سمجھا؟ میں نے کہا اچھا میں مثال دیتا ہوں پھر تجھے سمجھ آئے گی تو سمجھا کہ نہیں. مجھے کہتے ہیں جی میں نے کہا آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا اور آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، میرے پیٹ میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک گولی دی ہے اور کہا جی 200 روپیہ دو. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک گولی کا 200 روپیہ؟ انہوں نے کہا امپورٹڈ ہے، پاکستان کی گولی نہیں ہے، یہ امریکہ سے منگوائی ہے، بڑی قیمتی گولی ہے. تو ٹھیک ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت مہنگی ہے. تو ڈاکٹر صاحب فرمایا یہ گولیاں کسی کو چیک کرا لو، اگر ٹھیک ہو تو کھاؤ اور اگر ٹھیک نہ ہو تو گٹر میں پھینک دینا، مجھ سے آ کر 400 روپیہ لے لینا. تو گیا تو نے ایک بندے کو چیک کرائی، اس نے گولی سونگھی، اس نے کہا بھی دوا نہیں زہر ہے یہ نہ کھانا. تو نے گٹر میں پھینکی. شام ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب 400 روپیہ دو. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ پیٹ درد ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ٹھیک تھا، ابھی تو 400 مانگ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا 400 کس بات کا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا میری دوائی چیک کرا لیں، میں نے چیک کرائی ہے، وہ دوائی نہیں تھی زہر تھی، میں نے گٹر میں پھینک دی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق مجھے 400 روپیہ دو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ دوائی کس سے چیک کرائی ہے؟ کہتے بشیر موچی گڑھ. سمجھے؟ یہ جو جوتیاں گانٹنے والے ہوتے ہیں نا اسے موچی کہتے ہیں. بشیر نام ہے نا تو پنجابی میں پٹھا نام الٹا نام بولتے ہیں نا، بشیر کو بشیرہ کہتے ہیں. تو وہ کیسے چیک کرے بشیر موچی گڑھوں. اور ڈاکٹر نے کہا توڑ دیا پترا تو میری گل سمجھے ہی نہیں، تو میری بات ہی نہیں سمجھا. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ میری دوا چیک کرا لو، بشیر موچی گڑھ نہیں، MBBS ڈاکٹر سے، تو سمجھا ہی نہیں. کہتا جی بات تو ٹھیک ہے. میں نے جو امام سے نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کراؤ، یہ تجھے نہیں امام مالک کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں امام شافعی کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں امام احمد کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں، یہ اپنی 40 رکنی فقہا کی کمیٹی کو کہا ہے. جب امام صاحب مسئلہ پیش کرتے نا تو 40 فقہا بیٹھے ہوتے تھے. امام فرماتے میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لکھ لو، اگر حدیث کے خلاف ہو دیوار پہ پھینک دو. یہ تجھے نہیں کہا تھا، 40 فقہا کو کہا تھا. میں نے کہا اس لیے میں نے کہا اگر تو سمجھ جاتا تو چیک نہ کرتا. اب بات سمجھ آئی؟ اگر سمجھ جاتا تو چیک نہ کرتا. میں نے کہا مسئلہ سمجھ جاتا تو فقہ حنفی نہ چھوڑتا. مسئلہ بھی تو نہیں سمجھا. مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. مجھ سے؟ میں نے کہا جی میں وہ پوچھوں گا جو تجھے آتا ہے، وہ نہیں پوچھوں گا جو تجھے نہیں آتا. ہم تبلیغ والے ہیں، ہم کسی کو ذلیل خوار نہیں کرتے، ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں. مجھے کہتا ہے اچھا جی فرمائیں. میں نے کہا حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا صحابی رضی اللہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، برداشت نہیں کر سکا اور بیوی کے پاس چلا گیا. اب ظاہر روزہ ٹوٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کر، کفارہ. اس نے کہا میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک ہی نہیں ہوں، کہاں سے آزاد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. انہوں نے کہا حضور ایک طور چڑھیا نہیں، 2 مہینے کی طور کہا گا، ایک دن کا روزہ تو میں شام تک پہنچا نہیں سکا، تو 2 ماہ کے مسلسل کیسے رکھوں گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہا حضور میرے تے اپنے گھر چولہا نہیں بلتا, میں کہ تو مسکینوں کو کھانا کھواؤں, میرے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلتا, میں مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. بیٹھے تھے ایک اور صحابی آ گئے, اس کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے. آپ نے فرمایا کھجوریں لے جا, یہی جا کے محلے میں تقسیم کر دے. انہوں نے کہا جی میرے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چل تو خود کھا لے, یہی صدقہ ہے, کفارہ ہے. میں نے کہا حدیث ہے؟ مجھے کہتا جی ہے. میں نے کہا مجھے بتا ایک چیکر ہے. اب چیکر سمجھ گیا نا میں کس کو کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ آ گئی. میں نے کہا ایک چیکر ہے, اس نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا کہ روزہ توڑ دیا. وہ آتا ہے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا توڑ دیا. بتا جوتے لاؤ بھائی, جوتی لاؤ. اس نے کہا جی حضور کھجوریں کھلاتے ہیں آپ جوتے مارتے. اللہ کے نبی نے کھجوریں کھلائی تھی, جوتے مارے تھے, اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جوتے مارو. تو میں نے کہا مسئلہ حدیث کے خلاف ہو گیا نا. کھجوریں کھلائیں, جو بھی روزہ تو کھجوریں کھلاؤ, بھی بہت اچھا کام کیا. اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں. اب مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب قانون تو یہی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کے توڑ دے غلام آزاد کرے, نہیں آزاد کر سکتا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے, نہیں رکھ سکتا تو پھر بیمار ہے ضعیف ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو میں نے کہا یہ مسئلہ جو اللہ کے نبی کا ہے. اس نے کہا جی یہ قانون نہیں ہے, یہ اس صحابی کا کوئی خصوصیت ہے, اس کی خصوصیت ہے. میں نے کہا چلو دوسرا مسئلہ مجھے بتاؤ. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہودی سے بحث تکرار چل رہا ہے. یہودی کہتا ہے جی میں نے گھوڑا نہیں بیچا. حضور فرماتے تو نے بیچا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں بیچا. آپ فرماتے تو نے بیچا ہے. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے, اس نے بیچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گواہی کے لیے ایک بندے کا موقع پر موجود ہونا شرط ہے, تو موقع پر تھا ہی نہیں, تو کیسے گواہی دیتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے جبریل آئے تھے اور چلے گئے, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. آپ کے فرمانے پر ہم نے مان لی ہے. یہ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. آپ نے کہا جی اللہ ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, مان لیا. جنت اور جہنم میں نہیں دیکھا, مان لیا. تو آپ کے فرمانے پہ ہم یہ سب کچھ مان سکتے ہیں, تو گھوڑے کا خریدنا نہیں مان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ. کیس میں مدعی 2 گواہ پیش کرے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے, لیکن خزیمہ ایک آ جائے تو 2 کی جگہ پر ہے. میں نے کہا مجھے مسئلہ بتا, اگر عدالت میں مدعی ہو اور گواہ چیک کرو, سمجھ آ رہی ہے, گواہ کون ہو چیک کرو, تو جج اس کی گواہی سن لے گا. جج بھائی دوسرا گواہ لو, کہتے نہیں جج صاحب میں اکیلا ہی کافی ہوں, میں اکیلا کافی ہوں. جج صاحب پوچھے کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا, یہودی نے بیچا ہے. تو جج نے کہا پھر کیا ہوا, لے جاؤ اس کو باہر, دوسرا گواہ لو. اس نے کہا حضرت خزیمہ نے کہا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں میں گواہی دے تو آپ کہتے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کی بات تو حضور کے خلاف ہے. مجھے کہتے ہیں جی نہیں, قانون یہی ہے کہ گواہ 2 ہونے چاہیے, حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے. میں نے کہا اب بات سمجھنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے فلا صلاۃ ولا کلامہ, پھر آپ نے بات بھی نہیں کرنی اور نماز بھی نہیں پڑھنی. اسی وجہ سے وہ صحابی آئے تھے اور آ کر بیٹھ گئے تھے. انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی, بیٹھ گئے تھے. اللہ کے نبی نے صرف ان اکیلے سے پوچھا تو انہیں سنت پڑھی ہے؟ کہا جی نہیں. فرمایا قم فرقہ, اٹھ کھڑے ہو کے پڑھ. وہ کیوں کھڑا کیا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں فقہا کہ وہ چونکہ صحابی بہت زیادہ غریب تھے, کپڑے ان کے پیون لگے تھے, تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مانگنا نہ پڑے, سارے اس کی حالت دیکھ لیں اور اس کے ساتھ تعاون ہو جائے. تو میں نے کہا اب امام صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ قانون اور کلیات بھی جانتے ہیں اور خصوصیات بھی جانتے ہیں. کلیات بھی جانتے ہیں اور خصوصیات بھی جانتے ہیں. جس طرح قانون یہ ہے کہ روزہ توڑ دے تو کفارہ, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کھجوریں کھا لے. جس طرح گواہی کی قانون یہ ہے کہ 2 بندے ہوں, حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے کہ اکیلا کافی ہے. قانون یہی ہے کہ جب امام آ جائے تو سنتیں نہیں پڑھنی. اس کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دی ہے. بیٹا قانون الگ ہوتا ہے, خصوصیت الگ ہوتی ہے. اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا, الحمدللہ واپس آ گیا, الحمدللہ واپس آ گیا. اور اتنی بڑی تعداد واپس آئی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد. میں ابوظہبی میں تھا, مجھے ایک ساتھی ملا تبلیغ میں تھا, اس نے مجھے کہا جی مولانا صاحب میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں 4 ماہ لگا کے ادھر چلا گیا تھا, آپ کے بیان سے واپس آیا.
میری ابو ظبی زور کے بعد دکھا رہا تھا، میں ایک ساتھ ہی کلین شیپ تھا ملا، اس نے کہا جی مولانا میں نے بہت بیان سنے، ملاقات نہیں تھی، میں چلا گیا تھا آپ کے بیان سے واپس آئے۔ یہ تو میری تازہ اس پچھلے ہفتے کارگزر جو میں سنتا رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2-4 جیسے دیگ میں سے چاول سکھاتے ہیں نا، آپ کو احساس دلائے، اب بتاؤ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نہیں؟ کوئی کمی ہے؟ آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کمی صرف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ دلائل سنتے نہیں اور پڑھتے نہیں۔ میں کبھی تبلیغ والوں کہتا ہوں فضائل اعمال بھی پاس رکھو، نماز اہل سنت بھی پاس رکھو۔ فضائل نماز پڑھو تاکہ لوگ آ جائیں، نماز اہل سنت پڑھو تاکہ نمازی بچ جائے۔ صرف لانا ہے یا بچانا بھی ہے؟ حضرت شیخ نے فضائل اعمال لکھی ہے نمازی بنانے کے لیے، اور ہم نے دلائل نماز لکھی ہے نمازی بچانے کے لیے۔ فضائل بھی ہمارا کام ہے، دلائل بھی ہمارا کام ہے، اور اللہ نے بہت بڑا کام ہمارے علماء سے لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔